بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی زمانے کی بات ہے کہ کسی جگہ پر ایک کافر رہتا تھا۔ وہ اپنی ذہانت کی وجہ سے لوگوں میں بے حد مقبول تھا، اور اس کافر کی ایک بات یہ تھی کہ وہ مسلمانوں اور اسلام کے سخت خلاف تھا۔ وہ اکثر عجیب عجیب سوال نکالتا اور لوگوں کو چیلنج کرتا کہ میرے سوالوں کے جواب دیں، اور اس طرح وہ اپنی غلیظ سوچ سے سب کو نیچا دکھاتا، اور اسی طرح اس کو اپنی ذہانت پہ بے حد غرور ہو گیا۔ ایک بار اس نے 3 ایسے سوال سوچے جن کے جوابات بڑے سے بڑے عالموں کے پاس نہ تھے۔ اس طرح اس کے عقل کا ڈنکا ایک بار پھر سے زور پکڑ گیا۔ اس کے سوالات کچھ یوں تھے۔ پہلا سوال کہ اگر تم لوگوں نے اللہ کو دیکھا نہیں تو پھر کس طرح سے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ اس کا دوسرا سوال یہ تھا کہ جب ہر چیز پر اللہ قادر ہے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو پھر بری بات کے لیے انسان کیوں قصوروار ہوتا ہے؟ اس کا تیسرا سوال یہ تھا کہ جب شیطان آگ سے بنا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، تو اس سے اس کا کیا بگڑے گا؟ بھلا آگ پر آگ کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ ایسے ہی اس نے اپنے تمام سوالات پیش کیے، مگر کوئی بھی ان کے جواب نہ دے سکا۔ کئی دن گزر گئے۔ اسی طرح ایک دن وہ کافر کسی کام سے باہر نکلا۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گیا تھا کہ اس کا گزر ایک درویش کے پاس سے ہوا، جو کہ زمین پر بیٹھے مٹی کے 2-3 بڑے بڑے گولے بنا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ کافر ان کے پاس سے گزرا، انہوں نے اس کو آواز دی اور اپنے پاس آنے کو کہا۔ وہ شخص ان کے قریب آ گیا۔ انہوں نے کہا، سنا ہے تمہارے پاس کچھ سوالات ہیں جن کا آج تک کوئی جواب نہیں دے سکا۔ ذرا مجھے بھی تو اپنے وہ سوال بتاؤ، شاید میرے پاس ان کا کوئی جواب ہو۔ یہ سن کر وہ کافر بڑے تکبر کے ساتھ مسکرایا اور کہنے لگا، میرے سوالات کے تو بڑے بڑے علماء جوابات نہ دے سکے، تو ایک درویش کے پاس کیا علم ہوگا کہ وہ ان سوالات کے جوابات دے؟ یہ سن کر وہ بزرگ مسکرائے اور کہنے لگے، اپنے سوال پیش کرو۔ اب ایک ایک کر کے سادھو نے اپنے سوالات دہرائے۔ وہ اپنا پہلا سوال کرنے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ جب تم لوگوں نے اللہ کو دیکھا نہیں تو پھر تم لوگ کیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہو؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہر چیز پر اللہ قادر ہے، دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو پھر کسی بری بات کے لیے انسان قصوروار کیوں کہلائے گا؟ میرا تیسرا اور آخری سوال ہے کہ جب شیطان آگ سے بنا ہے، اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ میں جلائے گا، اس آگ سے اس کا کیا بگڑے گا؟ بھلا آگ پر آگ کیا اثر کرے گی؟ یہ میرے 3 سوالات ہیں جن کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ وہ بزرگ اسے کچھ دیر تک دیکھتے رہے اور کچھ سوچتے رہے۔ وہ شخص دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا، جس کا اندازہ اس کی مسکراہٹ سے ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس درویش نے اپنے ہاتھ میں موجود مٹی کا گولا اس شخص کے سر پر دے مارا۔ اس کافر کے سر سے خون نکلنے لگا اور وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا، یہ کیا کیا تم نے؟ مجھے تم نے کیوں مارا؟ میں اس کی شکایت قاضی سے کروں گا اور آپ کو عدالت میں پیش ہونا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ کافر سیدھا قاضی صاحب کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے۔ اس کے سر سے ابھی بھی خون بہہ رہا تھا اور تکلیف سے اس کا برا حال تھا۔ چنانچہ بزرگ درویش کو قاضی صاحب کے سامنے پیش ہونا پڑا۔ قاضی صاحب نے پوچھا، حضرت اپنی وجہ بیان کیجئے، آپ نے کس وجہ سے اس شخص کو مارا ہے؟ بزرگ نے کہا، میں نے تو سادھو کے ان سوالوں کا جواب دیا ہے جو اس نے مجھ سے پوچھے ہیں۔ اب یہ بلا وجہ مجھ پر الزام لگا رہا ہے۔ عدالت میں موجود ہر شخص حیران اور پریشان تھا، کیونکہ سبھی لوگ اس کافر کے ان سوالوں سے واقف تھے۔ تبھی قاضی صاحب کہنے لگے، کہاں ہیں اس کے سوالوں کے جواب؟ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ اس پر وہ بزرگ فرمانے لگے، جناب اس کا پہلا سوال تھا کہ جب اللہ نظر نہیں آتا تو ہم کیوں اس کی موجودگی کی گواہی دیتے ہیں؟ اس کا جواب مجھ پر لگائے ہوئے الزام میں ہے۔ اس نے کہا ہے کہ مجھے سر پر چوٹ لگنے سے درد ہو رہا ہے، لیکن کیا اس بات کا اس کے پاس کوئی گواہ موجود ہے؟ اس بات پر وہ کافر کہنے لگا، اس کا گواہ کیسے ہو؟ درد تو مجھے ہو رہا ہے نا۔ اس پر درویش کہنے لگے، ہم کیسے مان لیں کہ تمہیں درد ہو رہا ہے؟
اس پر سادھو بولا، کیونکہ مجھے درد محسوس ہو رہا ہے۔ اس پر وہ بزرگ کہنے لگے، ٹھیک اسی طرح جس طرح تمہارا درد دکھائی نہیں دے رہا لیکن تم اسے محسوس کر رہے ہو، ٹھیک اسی طرح ہمیں ہمارا خدا دکھائی نہیں دیتا لیکن ہم ہر وقت اسے اپنے پاس محسوس کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں اس کی قدرت کے نظارے جگہ جگہ پر موجود ہیں۔ وہ کافر حیران ہو کر کہنے لگا، چلو مان لیا کہ پہلا جواب آ گیا، اب دوسرا سوال۔ وہ بزرگ کہنے لگے، تم کہتے ہو جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اس میں بندے کا کیا قصور؟ اس کے دوسرے سوال کا جواب بھی اس کے الزام میں ہی موجود ہے جو اس نے مجھ پر لگایا ہے۔ سب کچھ اللہ نے ہی کیا ہے تو اس نے مجھے قصوروار کیوں ٹھہرایا ہے؟ اب اس کے دوسرے سوال کا جواب بھی اسے مل گیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، اچھا میں نے مان لیا کہ دوسرے سوال کا جواب بھی مجھے مل گیا، کیا آپ کے پاس میرے تیسرے سوال کا جواب موجود ہے؟ وہ بزرگ بولے، تمہارا تیسرا سوال ہے کہ جب شیطان آگ سے بنا ہے تو جہنم کی آگ اس پر کیا اثر کرے گی؟ تم پہلے خود مجھے یہ بتاؤ کہ تم خود کس چیز سے بنے ہو؟ وہ سادھو بولا، میں مٹی سے بنا ہوں۔ اس پر وہ نیک بزرگ بولے، ٹھیک ہے، میں نے وہ جو گولا تمہارے سر پر مارا تھا وہ کس چیز کا بنا تھا؟ سادھو بولا، وہ بھی مٹی کا بنا تھا۔ بزرگ نے کہا، بالکل ٹھیک، جیسے تم مٹی کے بنے ہو وہ گولا بھی مٹی کا تھا جس سے تمہارا سر پھٹ گیا۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ شیطان آگ سے بنا ہے تو اس پر آگ کیا اثر کرے گی، تو اس طرح تمہیں بھی اس مٹی کے گولے سے کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا، تمہارا سر زخمی ہو گیا۔ بالکل ایسے ہی قیامت کے دن جہنم کی آگ شیطان کو پاش پاش کر دے گی۔ وہ سادھو بہت حیران ہوا اور عدالت میں موجود ہر ایک شخص ہی بہت حیران ہوا کہ کس حکمت سے اس نیک آدمی نے اس کافر کو لاجواب کر دیا۔ اس کے بعد وہ کافر بولا، میں اپنی حماقتوں پر توبہ کرتا ہوں اور اللہ پر ایمان لاتا ہوں، بے شک اللہ جو چاہے جیسا چاہے وہی حکمت والا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔